یہ ممبر منسوب ہے میرے رسول کی طرف، ممبر رسول کہا جاتا ہے. خدا کی قسم، ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مقام محمد اتنا بلند ہے کہ لفظ نہیں ملتے بیان کرنے کے. ممبر کی قسم. یاد رکھو کہ تینوں آیتوں کو، سورہ احزاب، سورہ مزمل، سورہ مائدہ اور اب سورہ نحل، قرآن مجید کا 16واں سورہ، آیت کا نشان 89. یہ حوالہ اس لیے دیا کہ ترجمہ جا کے دیکھ لینا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. ترجمہ سنو گے ترجمہ. وَيَوْمَ، دیکھو اس آیت کے دو ٹکڑے ہیں. وَيَوْمَ 16واں سورہ، آیت کا نشان 89 89. ٹھیک. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. حبیب قیامت میں ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بنائیں گے اور تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے. وہی بات جو سورہ مائدہ میں کہی گئی پھر سورہ نحل میں دہرائی گئی. اور اب سننا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا ہے. رکے رہو. ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا ہے. نازل کرنے کے معنی کیا ہے؟ چیز کا اوپر سے نیچے بھیجنا. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کتاب، بھائی رکے رہنا تھوڑا سا، دیکھو وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جب میں آ گیا ہوں تو سنتے جاؤ. نزول کے معنی اوپر سے نیچے آنا کسی چیز کا. مالک یہ تو سن لیا کہ تو نے پیغمبر پر کتاب کو نازل کیا ہے. کس مہینے میں نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا. مالک رمضان میں دن بھی ہیں، رمضان میں راتیں بھی ہیں، تو دن میں نازل کیا یا رات میں؟ کہا پھر قرآن پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. بھائی توجہ رہے، قرآن جس رات میں اوپر سے نیچے آیا وہ رات مبارک ہے. اور اب واپس چلو پھر قرآن کی طرف. سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم معراج میں اپنے بندے کو لے گئے ایسی جگہ جہاں برکت ہی برکت تھی. قرآن اوپر سے نیچے آئے، رات مبارک ہو جائے. محمد نیچے سے اوپر جائے، عرش مبارک ہو جائے. باتیں پہنچ رہی ہیں نا. اچھا بھائی رکے رہو خدا کی قسم. اس لیے کہ کوئی جملہ تو تمہیں ہدیہ کر دوں نا. تو رمضان میں آیا قرآن نازل ہوا، رات میں آیا. مالک رات کا نام کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. یہ قرآن بول رہا ہے. رمضان میں اتارا، رات میں اتارا جو مبارک تھی، اور اس رات کا نام ہے قدر کی رات. مالک اتارنے کا ذریعہ کیا تھا؟ کہا پھر قرآن پڑھو، نزل بہ الروح الامین. ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے اتارا. پہنچ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں میں تمہارے سامنے. نزل بہ الروح الامین، ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے اتارا. اچھا تو مالک اب ایک سوال کا جواب اور دے دے. محمد رسول اللہ کی آنکھوں پہ اتارا، ان کے سر پہ اتارا، ان کے کانوں پہ اتارا، ان کے کندھوں پہ قرآن اتارا، کہاں اتارا؟ کہا پھر قرآن پڑھو، نزل بہ الروح الامین علی قلبک. قرآن ہے قرآن. ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ اتارا ہے، دماغ پہ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہم نے قرآن کو محمد رسول اللہ کے دل پہ اتارا ہے. پھر کہہ رہا ہوں دل پہ اتارا ہے، دماغ پر نہیں. تو مالک اب ایک سوال کا جواب اور دے دے کہ تیرے قرآن کی قوت کیا ہے. کہا بھائی قرآن کی قوت سورہ حشر میں دیکھو، 59واں سورہ ہے. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر پہ لے آیا میں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑ پہ اترتا پہاڑ ہٹ جاتا. عجیب کمال ہے. بھائی اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں جملہ کہوں؟ کتنا طاقتور ہے قرآن. اگر پہاڑوں پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. پہاڑ چھوٹے موٹے زلزلے کا نوٹس نہیں لیتے، آندھیوں کی طرف تو توجہ بھی نہیں دیتے. اردو میں محاورہ ہے کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، ہٹتا نہیں ہے.
تو پہاڑ جو علامت ہے ثبات قدم کی، پہاڑ علامت ہے استقلال کی، پہاڑ زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتا، پہاڑ جہاں ہے وہاں ہے. لیکن قرآن میں اتنی قوت ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے پہاڑ ہٹ جائے. جسے اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا. سمجھ رہے ہو؟ بڑی 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 مجبوریاں ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بڑی مجبوریاں ہیں. لیکن اب جملہ تو لیتے جاؤ. جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کا دل اٹھا لے. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا. لو کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اس جملے کی قوت تم نے محسوس کی؟ میں اللہ کی آنکھوں کے سامنے تو پوری کائنات ہے. کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ کہہ رہا ہے نو کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے. دیکھ رہے ہو نا، یعنی کشتی کا عمل میری نگاہوں کے سامنے ہو. یعنی بتلانا، دیکھو یہ چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب اس کا بزرگ، اس کا باپ، اگر یہ بچہ اجازت دے کہ میں کھیلوں، کھیلنا چاہتا ہے بچہ تو کھیلنا چاہے گا، میں کھیلوں، تو باپ کہے گا کہ دیکھو کھیلو مگر میری نگاہوں کے سامنے کھیلو. نگاہوں کے سامنے چھوٹا کنٹرول میں رہتا ہے. نگاہوں کے سامنے چھوٹا کنٹرول میں رہتا ہے. وسائل کھول یا آیو نے نا، بھائی سننا، خدا کی قسم سننا. وسائل کھول یا آیو نے نا، نو کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ. یعنی کشتی جو بنے گی تو نوح کا کشتی بنانے کا عمل اللہ کی نگاہ میں رہے گا. اور اس کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ وحی نا، اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ. کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ. نوح کے ایک عمل کے لیے کہا کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے. پورے قرآن کو دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں میں. بے اعیننا، اس جملے کو ذہن میں رکھنا. بے اعیننا نوح کشتی بناؤ، بے اعیننا ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ. تو نوح کا ایک عمل اللہ نے کہا ہماری نگاہوں کے سامنے رہے. اور اب میرا نبی وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وحی الہی کا انتظار کرو. فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، تمہاری پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے.